صابر صاحبہ کراچی سے، اگر کوئی بغیر داڑھی کے نماز پڑھاتا ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ داڑھی کاٹنا گناہ کبیرہ ہے، تغیر خلق اللہ میں داخل ہے۔ تورات میں آج تک لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو کہیں کہ داڑھی مت کاٹیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے، اعفوا اللحیٰ وقصوا الشوارب، داڑھی بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ۔ تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت میں سے ہیں، ان میں داڑھی بڑھانا بھی داخل ہے اس میں۔ تو اس لیے یہ تو انگریزوں کے حکومت سے پہلے مسلمانوں میں تصور نہیں تھا داڑھیاں کاٹنے کا، مرد کی زینت ہے داڑھی۔ تو اس لیے داڑھی اگر کوئی شخص کاٹتا ہے تو اس کو اپنے اختیار سے امام بنانا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ فتنہ کا خطرہ ہو، لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہو، اب جیسے سفر میں آپ جا رہے ہوتے ہیں، اکثر بغیر داڑھی والے آگے ہو جاتے ہیں، آپ ان کو ہٹاؤ کہ لڑائی جھگڑا ہوگا تو مجبوری ہے، تو پھر اسی کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے، جماعت نہ چھوڑی جائے۔ نماز ہر شخص کے پیچھے ہو جاتی ہے بشرطے کہ وہ مومن ہو، مسلمان ہو، ہر مسلمان کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ سعود احمد انڈیا سے، اگر کوئی مسلمان لڑکی ہندو لڑکے سے شادی کرنا چاہے اور یہ کہے کہ میں شادی کے بعد اسے مسلمان کرنے کی کوشش کروں گی، تو کیا اس سے شادی کرنا ٹھیک ہے؟ اگر صحیح نہیں تو لڑکی کے لیے کیا حکم ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے شادی، چاہے بعد میں اسے ٹھیک کر بھی لے، لیکن شادی جب ہوگی، میاں بیوی کا ریلیشن ہوگا، وہ تو بدکاری اور زنا کے زمرے میں آئے گا۔ کسی کو دین پہ لانے کے لیے اپنا ایمان بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر وہ ہندو لڑکے سے شادی کرے گی، شریعت میں یہ نکاح ہی کا لدم ہوگا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے بہت بڑا جرم ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں تو ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز اسلام میں نہیں ہے اور وہ نکاح اسلام اس نکاح کو نکاح ہی نہیں مانتا، تو آپ اس پہ نکاح کا لیبل کیسے لگا رہے ہو؟ پھر آپ اس خاتون کو چاہیے ایسا ہرگز نہ کرے۔ لڑکی کے لیے یہی حکم ہے کہ اس کو چھوڑ دے، وہ خود مسلمان ہوتا ہے تو اپنے والدین کی پرمیشن سے اس سے شادی کر لے، اگر نہیں ہوتا تو بس چھوڑ دے اس کو۔ عامر حمزہ بنگلہ دیش سے، کیا کٹاکٹ کھانا جائز ہے؟ کٹاکٹ میں اگر کپورے بھی ڈل رہے ہیں نا تو وہ جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ یحرم علیہم الخبائث، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ خبیث چیزوں کو، گندی چیزوں کو حرام کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کپورے کا کہاں لکھا ہے کہ ناجائز ہے؟ بھئی آیت عام ہے، ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہیں نہیں لکھا، لیکن گندگی کی وجہ سے ہم ان سے ایوائڈ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر منی ہے، بہت سے ائمہ کے نزدیک منی پاک ہے لیکن کھانا حرام ہے، حالانکہ کہیں نہیں لکھا کہ کھانا حرام ہے۔ اس لیے حرام ہے بھائی خبائث میں داخل ہے، گندی چیز ہے، تو ہمارے نزدیک تو وہ ویسے ہی ناپاک ہی ہے، ناپاک ہونے کی وجہ سے حرام ہے، لیکن جن ائمہ کے نزدیک پاک ہے، کھانا ان کے نزدیک بھی حرام ہے، حالانکہ وہاں بھی سوال ہوگا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ وہ یہی جواب دیتے ہیں بھائی خبائث میں داخل ہے، قرآن میں آتا ہے خبیث چیزیں حرام ہیں، تو یہ خبیث نہیں تو اور کیا کریے؟ اسی طرح آپ سمندر کی مخلوق میں دیکھ لیں، بہت سی مخلوق، مگرمچھ ہے، کچھوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ حرام ہے؟ لیکن ظاہر ہے خبائث میں داخل ہے۔ تو اسی طرح کٹاکٹ جو ہے، وہ جو کپورے ہوتے ہیں نا، وہ گندگی کا، یعنی یوں سمجھیں کہ اس میں ہر وقت گندگی ہی رہتی ہے۔ جیسے اسی طرح جو نر جانور کی پیشاب گاہ ہے، وہ بھی ہر وقت اس سے وہ ہے ہی پیشاب کے لیے، تو ایسی چیز جو انسان کے وقار کے اور انسان کے مرتبے کے خلاف ہے تو وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے جانور میں کپورے ہو گئے یا یہ پیشاب گاہ ہو گئی، یہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جانور میں جو رسولی نکل آتی ہے، بیماری کے پھوڑا نکل آتا ہے، وہ پھوڑا کھانا بھی جائز نہیں، کیونکہ وہ بھی خبائث میں داخل ہے۔ تو جو بھی یہ کہتے ہیں نا کہاں حدیث میں لکھا ہے، ایسے بہت ساری باتیں حدیث میں نہیں لکھی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجتہاد کا حکم دیا، تو مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں اور اس اجتہاد کی بیس پہ بھی بہت سی چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں، اور وہ اجتہاد کیا ہے؟ قرآن کی اسی نص سے استدلال کیا گیا، یحرم علیہم الخبائث، تو یہ خبائث میں ہی داخل ہیں یہ سب چیزیں، اس لیے ان کا کھانا حرام اور ناجائز ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ ان کے بارے میں وضاحت سے ان کو حرام نہیں قرار دیا گیا، تو اس لیے ان کو اس درجے کا حرام نہیں کہا جاتا جس درجے کے کتے اور بلی حرام ہوتے ہیں، تو اس درجے کا حرام نہیں ہے، تو اس میں کم درجے کا حرام ہے جس کو مکروہ تحریمی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی کھا رہا ہے تو اس کو ایک دفعہ سمجھا دیں، مان جائے ٹھیک ہے، تو زبردستی نہ کریں اور اس کو برا بھلا نہ کہیں، اس کو ملامت نہ کریں، لیکن خود آپ اس سے ایوائڈ کریں۔ کٹاکٹ میں صرف جو کپورے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو خصیتین ہوتے ہیں، باقی کٹاکٹ آج کل جو پھیپھڑے ویپڑے کا بنتا ہے وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کراچی میں جو کٹاکٹ ہے وہ یہی ہوتا ہے، گردے پھیپھڑے کلیجی ملا کے قیمہ بنا کے کھلا دیتے ہیں، وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا بھائی، احتشام صاحب انڈیا سے، میں دہلی میں رہتا ہوں اور میرے والدین تقریباً 650 کلومیٹر دوری پر رہتے ہیں، اگر میں دہلی سے وہاں جاتا ہوں تو کیا مجھے قصر نماز پڑھنی ہوگی یا پوری ادا کرنی ہوگی؟ آپ دہلی میں رہتے ہیں تو کیا مطلب کوئی جاب واب کرتے ہیں یا باقاعدہ آپ کی بیوی بچے دہلی میں ہی ہیں؟ اگر واقعی بیوی بچے اور پورا گھر آپ کا دہلی میں ہے تو پھر والدین سے ملنے آپ جائیں گے تو پھر آپ مسافروں والی نماز پڑھیں گے وہاں پہ، اور اگر آپ کمارے چھڑے چھاٹ ہیں، باقاعدہ دہلی میں آپ کا گھر نہیں ہے، تو پھر آپ کا والدین کا گھر ہی آپ کا گھر کہلائے گا، تو پھر آپ جاب کے بعد جب والدین کے گھر جاتے ہیں تو وہ چونکہ آپ ہی کا گھر ہے، تو پھر 1 منٹ کے لیے بھی جائیں گے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے وہاں پہ۔ یوسف صاحب انڈیا سے، نکاح کے وقت لڑکی سے پوچھا گیا تو اس نے قبول ہے بولا، جب لڑکے کی باری آئی تو اس کے ابا نے بولا ہاں قبول ہے، تو ایسی صورت میں کیا مانا جائے گا؟ تو لڑکا کیا بیٹھا ہوا تھا، اس کے منہ پہ ٹیپ تھی جو اس کو قبولتے ہوئے شرم آ رہی تھی، کیا مسئلہ ہے؟ باہر اگر ابا نے بھی قبولہ بول دیا اور لڑکے نے اس قبولے کو مان لیا، لڑکا چپ بیٹھا ہوا ہے اور ابا نے بتایا کہ تمہارا نکاح ہو گیا، لڑکے نے کہا ٹھیک ہے، تو بھی قبول ہی ہو گیا وہ، یا لڑکے نے پہلے سے ابا کو بول دیا تھا میری طرف سے قبول لینا، پھر ابا نے قبولا تو بھی ٹھیک ہے، تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے باپ بیٹے میں دونوں میں کوئی مکا ہوا ہوگا، بیٹا تو چپ بیٹھا رہنا تاکہ سسرال کو پتہ چلے کتنا نیک شریف شرفا ہے، کہ جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں بھی کچھ نہیں بولتا یہ، تو جہاں نہیں بولنا ہوگا وہاں کیسے بولے گا باپ کے سامنے، اتنا نیک بچہ ہے، تو شاید یہ مسئلہ ہوگی۔ بہرحال اگر بیٹے نے ابا سے کہا تھا کہ آپ قبول لینا میری طرف سے، تو ابا پھر وکیل ہو گئے، پھر ابا کے قبول نہ بیٹے کا قبول نہیں کہلائے گا، اور اگر بیٹے نے کہا نہیں تھا لیکن ابا نے قبولا اور بیٹے کو جب بتایا تو بیٹے کو اس پہ کوئی اعتراض نہ ہوا، اس نے کوئی ایسا عمل کر دیا جس سے ثابت ہوا کہ ابا کے قبولے پہ راضی ہے وہ، تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں تھیں تو پھر یہ قبولہ نہیں کہلائے گا،
بلکہ دوبارہ نکاح کر کے بیٹے سے بولنا پڑے گا کہ بھائی تو منہ سے بول. چلیے نا، قبول ہے کہ نہیں قبول ہے؟